اب میں آپ کے سامنے آسمان خطابت کے بدر نذیر ساحر البیان شیر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی امام و خطیب بسم اللہ مسجد وہ شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ دہلی ہے، حضرت کا استقبال اس شعر سے کروں گا کہ لیے ہے مرتبہ علی جو دنیا خطابت کا، لیے ہے مرتبہ علی جو دنیا خطابت کا، جو کرتا تذکرہ ہے ہر گھڑی صدق و صداقت کا، ہے جس کے دل میں درد و غم ہمیشہ قوم و ملت کا، سبق دیتا ہے جو سب کو اخوت کا محبت کا، نگاہ علم و دانش میں جو اکرم ہے معظم ہے، بسط اخلاص کرتے آپ کا ہم خیر مقدم ہے، اور اسٹیج سے کرسی پر براجمان ہونے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پھولوں کی ہنسی ہو یا ستاروں کی ادائیں، پھولوں کی ہنسی ہو یا ستاروں کی ادائیں، سب آپ پہ قربان، مفتی صاحب آپ تشریف تو لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی خطبته الخمر جماع الإثم، وفي قراءة الخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ آپ حضرات اس جلسے میں ایک لمبے وقت سے شرکت فرما رہے ہیں، اور سنتے سنتے آپ بھی غالباً تھک چکے ہیں، اس لیے اب مزید سنانے کا بظاہر موقع نہیں لگتا۔ ہاں، چونکہ حاضری ہوئی ہے تو ایک فریضہ ذمہ ہے، بس اس فریضے کی انجام دہی کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ بس چند منٹ میں مجھے ایک ہی بات عرض کرنی ہے، اور اسی حوالے سے بہت صاف اور واضح اور ہلکے پھلکے انداز میں 2-3 حدیثیں سنانی ہیں، بس میری بات مکمل ہو جائے گی۔ ہم اور آپ یہ دینی مجلسیں جو لگاتے ہیں، ان کا مقصد اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر اور کامیاب بنانا ہے۔ ان جلسوں کا مقصد سننے والوں کا اور سنانے والوں کا ایک ہی ہے کہ ہم صحیح دین سیکھ کر، سن کر، سنا کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔
اس وقت میں جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں سدھار اور اصلاح کی کوششیں بھی مختلف انداز اور مختلف ناموں سے جاری ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک طرف اصلاح کی کوششوں اور اصلاحی جلسوں کا زور ہے تو دوسری طرف امت مسلمہ گناہوں کے سیلاب میں ڈوبی جا رہی ہے اور مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کا یہ 100% مصداق ہے۔ جتنی زیادہ اصلاح کی کوششیں ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے اتنا ہی ہمارے سماج اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ گناہ جتنے کل تھے اس سے زیادہ آج ہوئے اور آج جتنے گناہ ہوئے اس سے زیادہ کل وجود میں آئیں گے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اصلاح کی کوششیں ہیں اور دوسری طرف بگاڑ رکنے کا، تھمنے کا اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور بگاڑ کی کوئی ایک جہت نہیں ہے، کوئی ایک قسم نہیں ہے، کوئی ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ شاعر کی زبان میں یوں کہنا چاہیے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ اصلاح کی بات اگر کی جائے تو کس حوالے سے کی جائے، کس عنوان پر کی جائے اور کون سے بگاڑ کے برائیوں کا اور اس کے سد باب کا تذکرہ اور طریقہ ذکر کیا جائے، یہ خود مصلحین اس سلسلے میں حیران اور پریشان ہیں۔ بچوں کا جو بگاڑ ہے وہ ایک الگ انداز کا ہے، جوانوں کا بگاڑ الگ نوع کا ہے، اور بزرگوں، عمر درازوں اور بوڑھوں کا بگاڑ الگ انداز کا ہے، اور ہماری بچیوں کا اور ہماری ماؤں بہنوں اور خواتین کا بگاڑ الگ نوع کا ہے۔ غرض ہے کہ ہر طرف اصلاح کی ضرورت ہے، مگر اصلاحی کوششیں جتنی زیادہ ہو رہی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ اس سے کہیں زیادہ ہمارے سامنے بڑھ چڑھ کر کے آ رہا ہے۔ یہ جو مدارس قائم ہیں اور یہ جو مساجد میں چل پھر کر دین کی دعوت اور دین کی زندہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تبلیغ اور جماعت، خانقاہیں، بزرگوں کے پاس آنا جانا اور ہمارے حفاظ کا گھر گھر جا کر کے دین سکھانا، قرآن پڑھانا، یہ ساری کی ساری اصلاحی کوششیں ہیں، اور ان سب کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری قوم کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، بگاڑ ختم ہو جائے، گناہ کم اور ختم ہو جائیں، نیکیوں اور اچھائیوں کا ایک عام رواج ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس وقت میں آپ کے سامنے ایک گناہ اور ایک برائی کے تعلق سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ شریعت نے بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ہمارے لیے حرام کی ہیں اور بہت سی چیزیں حلال ہیں۔ حلال اور حرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی چیز حلال ہے تو یہ رب العالمین کا حکم ہے، اور کوئی چیز حرام قرار دی گئی تو یہ بھی رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم تو چونکہ اپنے رب کے غلام ہیں، ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں، اور ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کی حاکمیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو اس کا بندہ بنانے اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کر لیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوال ہی نہیں کرنا کہ رب العالمین نے کون سی چیز حلال کی ہے
اور کیوں کی ہے اور کون سی چیز حرام فرمائی ہے تو کیوں فرمائی ہے۔ ہم تو اپنے رب کے حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو ہر حال میں اس حکم کو تسلیم کرنا ہے، بظاہر ہمیں اس میں نقصان نظر آئے تو بھی اور اگر نفع نظر آئے تو بھی ہم تو اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان قرار دیا ہے اور ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین۔ اسلام کا تعلق ہی ماننے سے ہوتا ہے اور مسلمان وہی کہلاتا ہے جو مان کر زندگی گزارنے والا ہو۔ چنانچہ رب العالمین نے بہت سی حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اور کیسی حرام ہے؟ جس پر قرآن پاک واضح الفاظ میں حرام ہونے کا فیصلہ سنا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس کو حرام کہہ دیا بلکہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اس کو ناپاک اور گندا قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ رجس علماء بتائیں گے رجس کے معنی آتے ہیں گندگی۔ اگر آپ نہ سمجھے ہو تو مثال دے کر سمجھاؤں۔ جیسے ہم استنجے کے لیے بیٹھتے ہیں اور استنجے کے دوران پیشاب کا کوئی قطرہ ہمارے بدن پر یا کپڑے پر لگ جاتا ہے، ہم جب تک اس کو نہ دھو لیں اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہمارا یہ بدن یا ہمارا یہ کپڑا گندا ہے۔ ایک صاحب ایمان ہونے کے ناطے اور ایک صحیح معنی میں سلیم الفطرت انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس لگے ہوئے ناپاک قطرے کو جب تک نہ دھو لیا جائے تب تک طبیعت میں سکون اور اطمینان پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پیشاب کو گندا اور ناپاک قرار دیا ہے، بدن پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے، کپڑے پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے۔ رب العالمین نے شراب کے تعلق سے فرمایا رجسن، یہ بھی ناپاک ہے۔ چنانچہ علماء بیان فرماتے ہیں، مفتیان کرام نے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، اگر کسی کے بدن پر کسی کے کپڑے پر اگر شراب لگ جائے تو وہ کپڑا یا وہ بدن کا حصہ دھونا ضروری ہے، اگر نہیں دھویا گیا تو ناپاک کہلائے گا۔ جس طرح پیشاب لگ جانے کے نتیجے میں بدن یا کپڑا ناپاک کہلاتا ہے، اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔ شراب حرام تو ہے ہی، شراب کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن شراب یہ ناپاک بھی ہے، اور میں نے آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح گندی چیزیں، جس طرح پیشاب، جس طرح پاخانہ ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح شراب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رجس فرمایا ہے، ناپاک فرمایا ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال فرمایا من عمل الشیطان، یہ انسان کا کام ہے ہی نہیں۔ شراب نوشی، نشہ کرنا یہ انسانی عمل نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کے الفاظ واضح ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا تو کام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، یعنی کسی اچھے مہذب اور کسی با اخلاق اور کسی با کردار انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ شراب کے قریب جائے، وہ اپنے آپ کو نشے میں مست رکھے۔ یہ تو خالصتاً شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کو اور ایک اچھے انسان کو اس بری چیز سے، برے قطرے سے اور ناپاک سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور ایک مسلمان کو تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے رب نے اس کو ناپاک اور حرام قرار دیا۔